अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन सिस्टम शुरू किया है। इस स्कीम के तहत आप 1 लाख से 75 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज को लेने के लिए आपने जो है दरख्वास्त किस तरह से देनी है, क्या तरीक़ाकार है इसका, इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन लोग इस स्कीम के अहल हैं, कौन से लोग एग्रीकल्चर या बिजनेस के लिए जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तालीम ज़रूरी है या नहीं, कर्ज़ की वापसी का तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन सी शराइत व ज़वाबित हैं, किस बंदे को कितना कर्ज़ा मिल सकता है। तो ये सारी तफसील पहले जान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ लोन स्कीम है, इसका कर्ज़ा हासिल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यूथ लोन प्रोग्राम को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में जो है 5 लाख तक आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसके ऊपर 0% मार्कअप है। इसके ऊपर आपको कोई सूद वगैरह नहीं देना और इसके लिए आपको कोई गारंटी वगैरह भी फराहम नहीं करनी। टायर 2 में जो है आप 5 लाख से लेकर 15 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर 5% मार्कअप है, यानी आपको 5% सूद इसके ऊपर देना होगा। इसके अलावा इसके ऊपर कोई शराइत व ज़वाबित या कोई गारंटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। टायर 3 में जो है आप 15 लाख से ज़ायद 75 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए या किसी बिजनेस के लिए। अब यहाँ पर 7% मार्कअप भी देना होगा आपको, और इसके अलावा जो है आपको 2 गारंटेड भी देना होगी, यानी 2 आदमियों की, 2 बंदों की गारंटी देना होगी। इन बंदों का जो है ताल्लुक आपके खून के रिश्ते से ना हो, जैसा कि बहन भाई, माँ बाप, बेटा बेटी, ये लोग आपकी गारंटी नहीं दे सकते। इसके अलावा कोई भी 2 बंदे आपकी गारंटी देंगे, उनके शनाख्ती कार्ड, उसकी कापी जो है और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सारा ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन लेने के लिए जो है आप ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे, ऑफलाइन कोई भी तरीक़ाकार नहीं है जिसके तहत आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको दरख्वास्त देना होगी, ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा जो है यहाँ से आप इस वेबसाइट के ऊपर आकर एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं जब आपने एप्लीकेशन दे दी होगी, और कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं जितना कर्ज आपने लेना है उसकी किस्तें कितनी बनेंगी, कितने महीनों में आपको अदा करना होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे कारोबार के लिए जो है 10 लाख कर्ज की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ज़ीरो हैं वो सारी आपने, जैसा कि आप यहाँ पर 10 लाख कर्जा लेना चाहते हैं और उसको वापस करना चाहते हैं आप 8 सालों में, आप चाहें तो 5 साल की किस्त भी बना सकते हैं, चाहें तो 8 साल की किस्त भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप 8 को सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 8 साल के लिए ये लेना है। अगर आपने 10 लाख कर्ज हासिल करना है, एनुअल इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर 5% होगा, लोन पीरियड जो है वो 8 साल का है, तो इसकी जो आपकी किस्त बनेगी वो 12,660 रुपये बनेगी। टोटल आपने 96 पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपकी 96 किस्तें बनेंगी जो आपने अदा करनी है। इसके ऊपर जो आपको मार्कअप पड़ेगा, यानी इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, मार्कअप पड़ेगा, या सीधे लफ्ज़ों में कह रहे हैं जो सूद इसके ऊपर आपको देना होगा, बैंक को अदा करना होगा या हुकूमत को अदा करना होगा, वो आपको 2,15,352 रुपये अदा करना होगा। यानी सीधे लफ्ज़ों में आप कहें तो अगर आपने 10 लाख कर्ज लिया है, 12,15,000 रुपये आपको वापस करना होगा। तो सारी डिटेल जो है यहाँ पे आ रही है कि आपने कितनी किस्त अदा करनी है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कर्ज आपने लेना है वो कितने सालों में आप अदा करेंगे और उसके ऊपर आपको जो है कितनी किस्त अदा करना होगी। ये वाली वेबसाइट है pm.pmybals.pmyp.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर आके जो है आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब यहाँ पर नीचे मजीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके जहन में आने वाले सवालात और जवाबात। आपके जहन में अगर ये आ रहा है कि अगर आप कर्ज़े के लिए अप्लाई करते हैं
تو کیا اس کے لیے آپ فزیکل درخواست دے سکتے ہیں یا صرف آن لائن؟ تو یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے کوئی فزیکل اپلیکیشن نہیں دے سکتے بلکہ آن لائن درخواست ہی دینا ہوگی۔ یہ والا لنک جو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس لنک کو اوپن کر کے اس کے اوپر آپ نے اپنی آن لائن اپلیکیشن دینی ہے۔ اب دوسرے نمبر والا سوال ہے، کین اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی اپلائی، یعنی پاکستان سے باہر کے لوگ جو پاکستان میں نہیں رہتے کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے، پاکستان کے اندر والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی پاکستانی ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے یہاں پر، کین گورنمنٹ امپلائیز اپلائی، کیا سرکاری ملازم جو کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو وہ والے اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، یہاں پر صرف پرائیویٹ بندے ہی جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں، گورنمنٹ امپلائی جو ہے سرکاری ملازم یعنی کہ وہ یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ واٹ از دا منیمم ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ فار این ایپلیکینٹ، کیا تعلیم کی کوئی ریکوائرمنٹ یا حد ہے کہ کتنی تعلیم ہونی چاہیے اس قرض کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہاں پر یہ والی چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہے کاروباری لون یا زرعی لون کے لیے جو ہے کسی تعلیم کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو پھر بھی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہے آپ کو کاروبار کی یا زراعت کی، تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے، کیونکہ اپلیکیشن جب دی جاتی ہے اس کی جانچ پڑتال کرنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس قرض کے ساتھ کچھ کر بھی پائے گا یا نہیں۔ تو یہ والی ریکوائرمنٹ ہے جی، یہاں پر کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے درخواست دے سکتا ہے۔ پاکستان کے جو ہے چاروں صوبے، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگ جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اب باری آتی ہے جی اپلیکیشن کو سینڈ کرنے کی۔ آن لائن اپلیکیشن جو ہے آپ نے کیسے دینی ہے، کیسے اس کو فل کرنا ہے۔ اس ویب سائٹ کے اوپر جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پر اپلائی فار اے لون، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر کچھ ہدایات انگلش میں اور اردو میں دی گئی ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ یہاں پر مزید جو ہے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ انسٹرکشن، یہاں پر مزید کچھ ہدایات دی گئی ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، آپ ان کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ یہاں پر اپلیکیشن کو شروع کرنے سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ تمام سیکشن میں سٹار کے نشان پر مطلوبہ معلومات درج کرنا لازم ہے۔ آپ سٹیزن پورٹل ایپ پر جو ہے اس سے متعلق اپنی تجاویز، فیڈ بیک، شکایات جمع کرا سکتے ہیں۔ براہ کرم درخواست دہندہ کے CNIC نمبر، CNIC جاری کرنے کی تاریخ اور ڈیٹ آف برتھ کے مطلوبہ فیلڈز کو درست طریقے سے پر کرنا یقینی بنائیں، کیونکہ ان کی نادرہ سے تصدیق کی جائے گی۔ یعنی جب آپ نے اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے تو اپنے شناختی کارڈ میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی، شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس میں بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نادرہ سے یہ والی چیزیں ویریفائی کی جائیں گی۔ یہاں پر جو ہے وہ بینک بھی بتا دیے گئے ہیں جن بینکوں سے جو ہے آپ قرض لے سکیں گے، جو بینک آپ کو قرض دیں گے، جو حکومت کی جانب سے یہ کاروباری یا زرعی لون دیا جائے گا، کیونکہ بینکوں کے ذریعے سے ہی دیے جانا ہے۔ آپ کی جو اپلیکیشن گورنمنٹ کے پاس پہنچنی ہے، گورنمنٹ نے وہ اپلیکیشن آپ کے ایریا کے حساب سے جو ہے مختلف بینکوں کو سینڈ کرنی ہے، پھر بینک والے جو ہے آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو بلائیں گے اور آپ کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جیسا کہ یہاں پر بینک آف پنجاب ہے، نیشنل بینک آف پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ عسکری بینک ہے، حبیب بینک لمیٹڈ ہے اور بینک آف خیبر بھی ہے۔ تو مزید جو ہے ان بینکوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے جو چھوٹے قرضے دینے والے ادارے ہیں وہ بھی یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں کہ ان بینکوں کے ساتھ کون کون سے چھوٹے قرضے دینے والے مزید جو ادارے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو مزید بتاتا چلوں اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ کا شناختی کارڈ، اس کی دونوں سائڈ کی جو ہے آپ نے سکین کروا لینا ہے، یا موبائل سے جو ہے آپ نے اس کو سکین کر لینا ہے، اگر آپ کے موبائل کے جو ہے بیک کیمرے کا رزلٹ اچھا ہے تو۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی تعلیمی اسناد ہیں، کوئی ڈگری وغیرہ ہیں، یا آپ نے کوئی کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ڈپلومہ وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ان کے آپ کے پاس جو ہے سند وغیرہ ہے، ان کے رزلٹ کارڈ وغیرہ ہیں، تو وہ بھی آپ نے جو ہے سکین کروا لینے ہیں، یا ان کو جو ہے اپنے موبائل سے ہی سکین کر لینا ہے۔ یعنی آپ کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سافٹ کاپیز ہونی چاہیے آپ کے سارے ڈاکومنٹ کی۔
اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اپنے کسی کاروباری مراکز کا، کسی دفتر کا، دکان کا یا گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ زیادہ پرانا نہ ہو، 1-2 مہینے جو پرانا ہے وہ چل سکتا ہے، اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد کے یا آپ کے گھر کے ڈاکومنٹ وغیرہ ہیں، ان کی بھی آپ کو بعض دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ رکھنے ہیں، اسکین کروا کے بھی اور ویسے بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو گرانٹڈ ہوں گے، اگر آپ نے 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک قرض حاصل کرنا ہے تو وہاں پر جو آپ کے گرانٹڈ ہوں گے ان کے موبائل نمبر، ان کے شناختی کارڈ کو آپ نے دونوں سائڈوں سے اسکین کروا لینا ہے، اس کی آپ کے پاس سافٹ کاپیاں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ان کا موبائل نمبر ہونا چاہیے جو گرانٹڈ ہے، یعنی گرانٹڈ کی تفصیل آپ نے جب اپلوڈ کرنی ہے، درج کرنی ہے، تو وہاں پر ان کی فوٹو کاپیاں شناختی کارڈ کی جو ہے ان کو اسکین کر کے بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص مزید آپ کو ڈاکومنٹ نہیں چاہیے یا مزید کوئی شرائط و ضوابط نہیں ہے۔ اپلیکیشن کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو، باقی سب لوگ درخواست دے سکتے ہیں، پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے، اور گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو وہ سارے بندے درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اپلیکیشن کو جو ہے آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، فارم کو فل کیسے کرنا ہے، سارا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسی ویڈیو میں ہم سارے فارم کو فل کرتے ہیں اور اپلیکیشن کو سینڈ کرتے ہیں کمپلیٹ کر کے، تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ پوری تفصیل جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ فارم کو فل کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔